کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف عدم اعتماد پیش ہوا، پیش تو ہوا ہے پہلے، نہ صرف ہم نے عدم اعتماد کو پیش کیا ہے، مگر تاریخ میں کی پہلی بار جمہوری عدم اعتماد کامیاب بھی ہوا ہے۔ اور اس پورا سلسلہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص جو اس ملک پہ ہم سب پہ مسلط کیا گیا تھا، ہم نے جمہوری ہتھیار اپنا کے، عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے اس سلیکٹڈ شخص کو گھر بیچ دیا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل میریکل ہے، یہ ایک تاریخی سیاسی کامیابی ہے، اور جہاں ہم ملک بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خاص طور پہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا کنسسٹنٹ 4 سال کا جد و جہد کے نتیجے میں، جن کا کنسسٹنٹ پوزیشن کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمان میں پارلیمانی ٹولز استعمال کر کے اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا، اس محنت کا جو کامیابی ہے، اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط ہوا ہے، جب بھی اس ملک میں غیر جمہوری قوتیں ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہی جیالوں نے صف اول کا کردار ادا کر کے جنرل ضیاء الحق کا نظام کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا نظام کا مقابلہ کیا، اور اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کر کے عوام کو نجات دلایا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا کسی وزیر اعظم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کی تاریخ غیر جمہوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ایگزامپل سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ریکارڈ حاصل کیا ہے جو آگے جا کے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جب بھی نئے حکومتیں آئیں گے، ان کا اگر چیلنج ہوگا، ان کا جمہوری چیلنج ہوگا، اگر ان کو چیلنج ہوگا جمہوری طریقہ کار سے چیلنج کیا جائے گا، اور غیر جمہوری طریقہ کار سے چیلنج نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم نے تو اپنا کامیابی حاصل کیا ہے، بٹ پاکستان ہیز سین اے ہسٹری جہاں ہمارا آئین کو توڑا گیا ہے، جہاں ہمارا آئین کو ایک کاغذ سمجھ کے پھاڑا گیا ہے، اور اگر ہم ان چیزیں کو اگنور کریں گے، اگر ہم ان چیزیں کو بھول جائیں گے، تو آگے جا کے کسی اور شخص میں یہ ہمت پیدا ہوگا کہ یہ بھی یہ کام رپیٹ کرے۔ اور ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ on the 9th of April 3rd, 2022, Imran Khan and his co-conspirators violated the Constitution of Pakistan, undermined the Constitution of Pakistan, abrogated the Constitution of Pakistan in the only legitimate means for peaceful of transfer of power. ہم سمجھتے ہیں اس کنسپریسی میں جو ڈیپٹی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو صدر پاکستان موجود ہے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس کنسپریسی میں ملوث ہے، اور ہم پارلیمان سے ایکسپیکٹ کریں گے، ہم اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے، ہم اپنا اتحادیوں سے درخواست کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک اور قوم کے سامنے آئین ٹوٹے، آئین شکنی ہو، اور اس کو ہم کال آؤٹ نہ کریں، اس کا کوئی سزا نہ ہو، اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے، اور میں اس مطالبہ کے ساتھ اسلام آباد چاہ رہا ہوں کہ چاہے یہ اسپیکر کا ڈومین کا کام ہو یا جو بھی لوگ بہتر کنسنسس کا فیصلہ کریں، ہم اس حملہ جو ہمارا آئین پہ حملہ تھا، ہمارا جمہوریت پہ حملہ تھا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ تھا، اس کا تحقیقات ہونا چاہیے، اور ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لے آنا پڑے گا ہمیں کہ وہ ان راتوں میں، رات کے اندھیروں میں کیا ہوا، اور کس طریقے سے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا گیا۔ جس طریقے سے خان صاحب آج اپنا سیاست کر رہے ہیں، خان صاحب کا سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، خان صاحب کی سیاست پروپیگنڈا پہ مبنی ہے، خان صاحب
کا جو مہم اس وقت وہ چلا رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بچایا کا مہم چلا رہا ہے، اور ہر اس ادارہ خان صاحب کی بندوق کے نشست پہ ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانا چاہیے تھا، چاہے وہ غیر آئینی طریقے ہو، چاہے وہ غیر قانونی طریقے ہو، مگر انہوں نے نہیں بچایا۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں سارے ادارے کو جو ماضی میں ایک شخص کی وجہ سے 2018 کے انتخابات کی وجہ سے، ہمارا تاریخ کی وجہ سے پاکستان کا پارلیمان ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا عدلیہ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ایک متنازع ادارہ بن چکا تھا، اور یہ اسی ایک شخص کی انا کی وجہ سے، یہ اسی ایک شخص کی وجہ سے ہمارا ملک کے تمام ادارے متنازع بن چکے تھے۔ اور اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کنٹروورشل ادارے سے آئینی ادارے کا ٹرانزیشن کرنا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ، عملی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے، تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلا جماعت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اپنا دائرہ کے باہر آ کے کام کرتے تو ہم سب سے پہلے جماعت ہوتا ہے جو تنقید کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہوگا، اور ہم جب بھی ہمارے ادارے جو بھی وہ ادارے ہو وہ آئینی ٹرانزیشن کی طرف بڑھ رہے ہو، تو نہ صرف پیپلز پارٹی، ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں سے یہ امید رکھے، یہ مطالبہ یقین رکھے کہ وہ آئینی رول ادا کریں گے، وہ متنازع رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا جدوجہد کا، آپ کا سٹرگل کا، کہ پاکستان کو یہ امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ٹرانزیشن مکمل کر سکتے ہیں، کنٹروورشل ادارہ سے لے کے ہم آئینی ادارے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور خان صاحب کا جو کوشش تھا کہ سارے ادارے کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے، اس کا وہ کوشش الحمدللہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب بھی اس کا سازش جاری ہے، ابھی وہ کبھی ایک دن الیکشن کمیشن کو تنقید کرتا ہے تو دوسری دن عدالت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن شروع ہوا ہے یہ ٹرانزیشن مکمل بھی ہو جائے گا، اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کی روشن مستقبل اسی کامیاب ٹرانزیشن سے جڑ ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے پچھلے کچھ دنوں میں لندن پہنچا تھا، جہاں مسلم لیگ کا قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میرا اور میرا ڈیلیگیشن کا انٹریکشن ہوا ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ ان کے دفتر پہ کیا تھا، اور دوسرا میٹنگ میاں صاحب نے ہمیں افطاری کے لیے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ری انگیجمنٹ ہوا ہے، یہ ملک، قوم اور جمہوریت کی مفاد میں ہے۔ جو ہم نے اہم فیصلے لیے ہیں جس پہ ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھر کے مل کے کام کریں گے، ان میں ایک جو ہمارا نامکمل مشن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ غور کیا جائے گا، اور جو ہم نے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جو کنسنسس پیدا کرنا ہے، اس پہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک کا ٹرانزیشن کو مکمل کرنا ہے تو سارے جماعتوں نے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اب سے اپنے ذات سے آگے دیکھنا ہے، آگے سوچنا ہے کہ ملک کے مفاد میں، قوم کا مفاد میں کیا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں تو طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تو خان صاحب کو، یہ سلیکٹڈ نظام کو تو ختم کر لیا۔ عمران کو پتہ نہیں وہ کب خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹھتا رہتا ہے اس کرسی سے، لیکن ہم نے 4 سال کے اندر ہی اندر اس کو گھر بھیج دیا۔ لیکن اس 3-4 سال میں جو عمران اور یہ سلیکٹڈ نظام نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی معیشت کو،
جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ نقصان وہیں کا وہیں ہے، اور ہم نے جنگی بنیادوں پہ ان نقصانوں کا علاج نکالنا ہے. ہم نے سب مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تو جہاں ایک اہم کردار ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ان مسائل سے نکلنے کے لیے، جہاں ایک اہم کردار ہے ساری سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنے کا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا لانگ مارچ ہو، ہمارا یہ اسٹرگل ہو، تو مسلسل ہمارا یہ موقف، ہمارا یہ مقصد کہ الیکٹورل ریفارمز. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. صاف و شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2018 کا سلیکشن کا ریپیٹ نہ ہو. اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک ٹرانزیشنز ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. جو حملے، جو نقصان خان صاحب نے الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ we have to undo the damage done by Imran Khan to our electoral system, and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پہلو پہ عمران خان کا نقصان کو ختم کرنا اور آگے جا کے مزید کیا الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیا کہتے تھے، پہلے احتساب پھر انتخاب. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخاب، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اصلاحات، الیکشنز ریفارم کا اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں. جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے، ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا، تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں. آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن. دس unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی ہیں، وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا، لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں کیے گئے، ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جد و جہد کر رہے تھے ان کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا، اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا؟ نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا، مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے، انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا، اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا.
जिस तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये सारे जुल्म हम दुरुस्त करेंगे, वैसे ही हम जो जुल्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के साथ हो रहे थे वो जुल्म भी हम दुरुस्त करेंगे। जब मैंने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिनिमम वेज को हम 25,000 रुपीज़ पे लेकर आएंगे, तो आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बिजनेस इंटरेस्ट से लड़ा, बड़े बड़े लोगों से लड़ा कि मिनिमम वेज तो आप तय करे, हमें इजाफा करने दे, आम आदमी का इस मुश्किल हालात में कोई तो कोई फ़ायदा पहुँचाए। हमने किस तरीके से, किस अंदाज से 3-4 बजट स्पीचेस में, एहतजाजों में पेंशनर्स के लिए आवाज़ उठाए। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 10% इजाफा होगा, चले जितना भी हो इजाफा तो एक बार फिर हो रहा है, तो इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि मिल के कभी कभार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रायोरिटीज़ है उन पे हम अमल कर सकते हैं, जो दूसरी जमातों का प्रायोरिटीज़ है उन पे भी अमल कर सकेंगे, और मिलजुल के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। एक बड़ा न्यूज़ में दे रहा, आखिरी पॉइंट जो मेरा था वो आपके लिए न्यूज़ था, आखिरी पॉइंट। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें को वेलकम कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मिल के काम करने से ही हम मिसाइल के हल निकाल सकते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक यक तरफा फ़ैसले किया जाए, हदायत दिए जाए और उस पर अमल हो। ये एक अच्छा इब्तदाई स्टार्ट है। इन कंक्लूजन जो मैंने आखिरी पॉइंट आपसे शेयर करना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये सारे जो इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं उन पे अपने राय दिया है, ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है, लेकिन हमने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल मैं इस्लामाबाद पहुँच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज़ के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला ख़ुद बनूँगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मिसाइल का हल निकाल सके। आपने कहा कि आइन शिकवी हुई डिप्टी स्पीकर के साथ साथ सदर मुमलिकत का स्पीकर भी इसमें मुलव्वस थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तो अब बाकी लोग तो चले गए, तो आप क्या अब जो आपकी इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बात हुई है कि सदर मुमलिकत के मुआवजे के लिए कोई किया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा? और दूसरा ये कि एमक्यूएम के साथ जो आपकी बातचीत या जो कुछ एग्रीमेंट हुआ था उसको अपनी जमा कब तक कराया जाएगा? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जहाँ तक आइन शिकनी की बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि कौन बैठा है और कौन माजी का ओहदेदार है। आइन शिकनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है, और अगर आइन शिकनी हुआ है, जो कि हमारा ख्याल में हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन को इसको